وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 408، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب المرجب میں جو دعا پڑھنا سنت ہے، آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اس سے عمل وہی رہتا ہے، نیتیں زیادہ تو ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ سفر معراج کو 3 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا ہے، اسرا، معراج، اعراج یا عروج۔ اسرا کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ اب جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج، جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ معراج بیداری میں جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور جو دیدار الہی کا انکار کرے، عرش سے اوپر جانے کا انکار کرے، وہ بھی خاطی ہے، یعنی خطا کار ہے۔ اسرا کا انکار کرنے والا کافر، معراج کا انکار کرنے والا گمراہ، اور اعراج یا عروج یعنی عرش سے اوپر جانے کا انکار کرنے والا، دیدار الہی کا انکار کرنے والا، یہ خاطی ہے، یعنی خطا پر ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے، شاہ بحر رسول انور، مکہ مدینے کے تاجور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرے رب عز و جل نے مجھے اپنا قرب خاص بخشا، حتیٰ کہ میرے اور اللہ تعالی کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ اللہ تعالی نے مجھے تمام اشیاء کی تعلیم بخشی۔ اعلی حضرت کے والد گرامی، بہت بڑے مفتی علامہ، آپ کی کتاب انوار جمال مصطفیٰ، اس میں آپ لکھتے ہیں، غرض جس قدر آپ نزدیک ہوتے تھے ادھر سے تقاضا ہوتا تھا کہ اور پاس آ، یہاں تک کہ مقام دنا فتح دلہ تک پہنچے، خلوت کدا کعبہ کا حسینی او ادنا میں باہر یاب ہوئے، نہ وہاں پردہ، نہ حجاب، نہ زمان، نہ مکان، نہ فرشتہ، نہ انسان، پروردگار کو آنکھ سے دیکھا، کلام اس کا بے واسطہ سنا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 11، 12، 13 ارشاد ہوتا ہے،
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ترجمہ کنز الایمان. دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا. اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت مفسر شہیر حضرت سیدنا علامہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں حضور کی آنکھ نے رب کا جمال دیکھا اور دل نے تصدیق کر دی کہ واقعی صحیح دیکھا، کوئی غلطی نہ ہوئی. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقط دل سے خدا کو دیکھا ہوتا تو دل اس کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا. دیکھنے والا اور ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا دوسرا. نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غشی نہ آئی، بلکہ آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیدار یار کیا. دل ہوش و حواس کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے کلام الہی سنتا رہا، آنکھ کی تصدیق کرتا رہا. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں 2 بار سے مراد بار بار دیکھنا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا. تو یہاں 2 بار سے کیا مراد ہے؟ بار بار دیکھنا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا. جی ہاں، حدیث پاک سنیے، مسلم شریف حدیث نمبر 261. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا میں نے اسے دیکھا، نور والا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام بخشی، مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب عز وجل نے فرمایا نخلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما واعطیتک یا محمد کفاحا. میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی، موسیٰ سے کلام فرمایا اور تمہیں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مواجہہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا دیدار پاک کیا، میرا جمال پاک دیکھا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی بعینی و بقلبی، یعنی میں نے اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا. شب اسرا کے دولہ حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ جب مجھے تیرے پاس آنے سے پہلے وحشت محسوس ہوئی تو میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے مشابہ زبان میں پکار رہا تھا. اس نے مجھے کہا ٹھہر جاؤ تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. تو مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت کی؟ کیا میرا رب صلاۃ یعنی نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے؟ نیز میرا رب نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی کے لیے نماز پڑھوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غضبی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی.
اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے، کنز الایمان کا ترجمہ۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان۔ بس میری صلات آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انس عصا کے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، اور یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ تو عصا کے ذکر سے بہت بڑی ہیبت سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اپنے ساتھی صدیق اکبر کے ساتھ مانوس تھے، آپ کو اور ان کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا، دنیا آخرت میں وہ آپ کے ساتھی ہیں، تو ہم نے ایک فرشتے کو ان کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو جائے اور بہت بڑی ہیبت دور ہو جائے، جو آپ کو اس بات سے دور کرنے والی ہے جس کے فہم کا آپ سے ارادہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ فرمایا محمد میں نے ان کے سوال کو پورا کیا، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھی بنیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، روایت میں ہے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج جب رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم ہے ملائے اعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ عرض کی انت اعلم یا ربی بذالک وبکل شیء وانت علام الغیوب۔ فرمایا وہ درجات و حسنات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم جانتے ہو درجات و حسنات کیا ہیں؟ عرض کی انت اعلم یا رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات مکروہات میں پورا وضو کرنا، قدموں پر چل کر جماعت میں حاضر ہونا، ایک نماز کے بعد نمازوں کا انتظار کرنا، حسنات سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تہجد پڑھنا ہے۔ معراج کی شب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا عطا ہوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جانے یا لینے والا جانے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا سل یعنی سوال کیجیے۔ میں نے عرض کی یا رب تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ سے کلام فرمایا، ادریس کو بلند جگہ کی طرف اٹھایا، سلیمان کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی، داؤد کو زبور عطا کی، یا رب میرے لیے کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، میں نے تجھ سے کلام کیا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کیا، میں نے تمہیں فاتحۃ الکتاب سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی، یہ دونوں عرش کے خزانوں میں سے، اور میں نے یہ تم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، میں نے تمہیں پوری زمین والوں سفید اور سیاہ جن اور انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تم سے پہلے کسی نبی کو ان تمام کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، میں نے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے پوری زمین کے بحر و بر کو پاک اور مسجد بنایا، تمہیں اور تمہاری امت کو مال فے کھلایا، مال غنیمت۔
اس سے پہلے کسی امت کو نہیں کھلایا. میں نے تمہارے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ تمہاری مدد کی. میں نے تم پر تمام کتابوں کی سردار اور ان پر محافظ و گواہ قرآن نازل فرمایا. میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. چنانچہ شرائع دینیا میں جہاں بھی میرا ذکر کیا گیا تمہارا ذکر بھی کیا گیا. میں نے تمہارے لیے سینہ کشادہ کر دیا, تم سے تمہارا بوجھ اتار لیا. تمہاری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں سے بہتر بنایا. انہیں درمیانی امت بنایا, انہیں اولین و آخرین بنایا. تو جو تمہیں دیا اسے لو اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ. جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا تو ایک روایت کے خلاصے کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا. کاش مجھے آپ کو بھی سجدوں کی توفیق ہو جائے, کثرت سے ہم بھی سجدے کریں. اللہ تعالیٰ نے قرب خاص میں جو وحی فرمائی تفسیر بغوی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمائی, جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ محبوب آپ جنت میں داخل نہ ہو جائے. جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ محبوب آپ کی امت داخل نہ ہو جائے. صدقے یا رسول اللہ. اعلی حضرت کتنی عشق بری بات فرماتے ہیں, جائیں نہ جب تک غلام خلد سب پر حرام, ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اللہ کا شکر ادا کیجیے. قیامت کے روز جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. اللہ ہمیں اب نماز کے لیے صف بندی کی توفیق دے, نماز کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں. اللہ نے چاہا تو قیامت کے روز جنتیوں کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی, اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی. سبحان اللہ, مرحبا, صدقے یا رسول اللہ. اور بقیہ 40 صفیں سارے نبیوں کی امتوں کی ہوں گی. سبحان اللہ. جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام, مل تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت کے والد گرامی انوار جمال مصطفیٰ کتاب میں لکھتے ہیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں یہ فرمایا, یا محمد انا وانت وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ہوں اور تو ہے, اور جو اس کے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا ربی انت وانا وما سوا ذالک ترکت لاجلک. یا رب تو ہے اور میں ہوں, اور جو اس کے سوا ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. آمین. تو 27ویں شب کو عبادت بھی کریں اور دن کا روزہ بھی رکھیں. اور مزید میں آپ کو عرض کروں, یہ کفن کی واپسی رسالے میں امیر اہل سنت نے نقل کیا, شعب الایمان کے حوالے سے حدیث نمبر 3812, رجب میں ایک رات ہے
کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب، جو اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سی سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ یہ پڑھ لے، 100 بار درود شریف پڑھے، اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوا اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، 27ویں رجب کی اور فضیلت سنیے اور روزے کی بھی فضیلت سنیے۔ شب اسرا کے دولہ میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے، رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کا روزہ 60 مہینے کے روزوں کا ثواب ہے، جو رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے، تو 60 مہینے 5 سال کے روزوں کا ثواب، اور رات جاگنے کا ثواب، نوافل پڑھنے کا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ معراج کی شب جو عذابات کے مناظر دکھائے گئے، ان معاملات سے ہمیں اللہ بچائے کہ جس کے سبب عذاب ہوا، غیبت کے سبب۔ وہ آپ نے جو پچھلا سلسلہ ہوا تو اس میں سنا ہوگا کہ غیبت کرنے والوں کا انجام یہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ تانبے کے ناخنوں سے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے، سود خوروں کے پیٹ جو بڑے بڑے مکانات جیسے تھے، اور اس میں سانپ نظر آ رہے تھے، استغفر اللہ۔ تو سود خوری سے توبہ کریں اور غیبت سے توبہ کریں۔ غیبت کرنے والے کو انہی کا گوشت ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا، کھلایا جا رہا تھا، استغفر اللہ۔ جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچلا جا رہا تھا، استغفر اللہ۔ ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ان کو آگ کی شاخوں سے لٹکا دیا گیا تھا، تو وہ بھی توبہ کریں۔ اور جو نیکی کی دعوت تو دیتے، خود عمل نہیں کرتے، بے عمل مبلغین، بے عمل واعظین، وہ بھی ڈریں کہ ان کے لیے یہ عذاب دیکھا گیا کہ ان کے ہونٹ جو تھے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، استغفر اللہ۔ اس طرح سود خوروں کا برا انجام وہ میں نے عرض کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بھی برا انجام دیکھا، اور اسی طرح یتیموں کا مال کھانے والے، ان کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب یہ حال دیکھا کہ ان کو آگ کے پتھر کھلائے جا رہے تھے جو ان کے پچھلے مقام سے نکل رہے تھے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے جو دن باقی رہ گئے اس میں ہم روزے رکھ لیں، اور آقا کا مہینہ شعبان آنے والا ہے، سبحان اللہ، اس کی تیاری کر لیں۔ پھر اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، مرحبا، خوش نصیب سارا مہینہ اعتکاف کریں گے، سعادت مند لوگ خوب روزے رکھیں گے، خوب تراویحاں پڑھیں گے، سحری اور افطاری میں دعائیں کریں گے۔ تو جو عالمی مدنی مرکز میں ہوں گے وہ تو امیر اہل سنت کے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں انشاءاللہ عز و جل 126 مقامات کا ہم نے ہدف رکھا ہے، وہاں پر پورے ماہ کا اعتکاف ہوگا، اور آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کا ہدف ہم نے رکھا ہے 4000 مقامات کا۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں بھی انشاءاللہ عز و جل اعتکاف ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اس میں آپ شامل ہو جائیں اور علم دین سیکھیں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،